دوستو السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چادر اوڑھ کر سونا، چادر اوڑھ کر سونا چاہیے، کیونکہ چادر اوڑھ کر سونا تمام انبیاء کی سنت ہے۔ ایک عالم کے بیان میں سنا کہ چادر اوڑھ کر سونا چاہیے، کیونکہ چادر اوڑھ کر سونا تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تب سے میں چادر اوڑھ کر سوتا ہوں، چاہے گرمیوں کا موسم ہو۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اگر کپڑے پہنے ہوں تو کیا تب بھی اوڑھنی چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر بکثرت استعمال فرماتے تھے اور آپ کو چادر پسند بھی تھی، اور بعض روایات سے سوتے وقت چادر کا اوڑھنا بھی ثابت ہے، لیکن کسی روایت میں یہ بات نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی گرمی ہر موسم میں چادر اوڑھ کر سونے کا اہتمام فرماتے ہو، اور جن روایات میں یہ جزوی طور پر چادر اوڑھ کر سونے کا ذکر آیا ہے وہ ضرورت یا کسی عارضی مصلحت پر محمول ہو سکتی ہیں۔ البتہ اگر آدمی بیوی کے علاوہ اور لوگوں کے ساتھ سوئے یا وہاں دوسرے لوگ آ سکتے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ گھٹنوں سے لے کر سینے کے قریب تک چادر یا کوئی کپڑا وغیرہ ڈال کر سوئے۔ معزز دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے یہ ہیں کہ اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، اس کا مہر آسان ہو، یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ نمبر 3، اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ جن عورتوں میں یہ نشانی پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ محبت کو دعوت دیتی ایک عورت کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو گھر کے باہر 3 اجنبی بزرگوں کو بیٹھنے میں آپ لوگ کو جانتی نہیں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ بھوکے ہیں، چلیے اندر چلیے، میں آپ لوگوں کو کھانا دیتی ہوں۔ ان بزرگوں نے پوچھا، کیا گھر کا مالک موجود ہے؟ عورت نے جواب دیا۔ معزز دوستو، ویڈیو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نہیں، وہ گھر پر موجود نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، پھر تو ہم اندر نہیں جائیں گے۔ دیکھا عورت کہنے، رات جب خاوند گھر آیا تو عورت نے اسے سارے معاملے کی خبر دی اور کہنے لگا، انہیں اندر لے کر آؤ۔ عورت ان کے پاس آئی اور اندر چلنے کو کہا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تینوں ایک ساتھ نہیں جا سکتے۔ عورت نے پوچھا، وہ کیوں؟ ایک نے یہ کہتے ہوئے وضاحت کی، اس کا نام مال ہے، اور اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا، اور اس کا نام کامیابی۔ اس نے جلدی سے اپنی رائے دی، کیوں نہ ہم محبت کو بلا لیں اور ہمارا گھر پیار اور محبت سے بھر جائے۔ خاوند کہنے لگا، بہو کی نصیحت مان لیتے ہیں، جاؤ اور محبت کو اندر لے آؤ۔ عورت باہر آئی اور بولی، آپ میں سے محبت کون ہے؟ وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشے۔ گھر والوں کا مطالبہ شخص اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے چلنے لگے۔ عورت حیران و پریشان
ان کا منہ دیکھنے لگی۔ عورت نے مال اور کامیابی سے کہا، میں نے تو صرف محبت کو دعوت دی تھی، آپ دونوں کیوں ساتھ جا رہے ہو؟ دونوں نے جواب دیا، اگر تم مال یا کامیابی میں سے کسی کو بلایا ہوتا تو باقی دونوں باہر رہتے، لیکن تم نے چونکہ محبت کو بلا لیا ہے، یہ جہاں ہو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامیابی بھی ملے گی۔ اپنے دل میں اور اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کیجیے، آپ ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن جائیں گے۔ یاد رکھیے، اگر آپ محبت کے ساتھ دوسروں سے پیش آئیں تو آپ کی مثال اس چراغ کی سی ہے جس کے گرد لوگ اندھیرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔